آپ تو یا علی مدد پارٹی ہیں بھائی، تو یا علی مدد پارٹی والوں کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن ذاکروں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی علمی بات نہیں کی ہے، بس رٹی رٹائی باتیں اور لکھی لکھائی باتیں مل جاتی ہیں، چند سوالات کیے اور اپنے حصے کی فیس لی اور گھر چلا گیا. ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا، کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھے. جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے. یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے، کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کردار گھڑے کس نے ہیں. یہ آپ کی سکرین پر مناقب آل ابی طالب کا حوالہ شو ہو رہا ہے. یہ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتب میں سے ہے. اس کے اندر بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ موجود ہے. دوسرے نمبر پر یہ آپ کی سکرین پر اصول من الکافی کا حوالہ شو ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ موجود ہے. تیسرے نمبر پر یہ آپ کی سکرین پر منتہی الاعمال کا حوالہ شو ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر موجود ہے. میں عرض کروں گا کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے کبھی اپنی کتب کی ورق گردانی کر لو. آپ کو مسلمانوں کی کتب پڑھنے کا بڑا شوق ہے، کبھی اپنی کتب بھی پڑھ لیا کرو کہ جس کردار پر تمام کی تمام کتابیں اتفاق کرتی ہیں، وہ چاہے اہل تشیع کی کتابیں ہوں یا مسلمانوں کی کتابیں ہوں. لیکن چونکہ ان کو اپنی کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، یہ استفادہ دوسروں کی کتابوں سے کرتے ہیں اور پھر فتوے بھی دوسروں کی کتابوں سے لگاتے ہیں. اب چونکہ قرآن مجید کی انہوں نے آیت پڑھی سورہ قصص کی وحرمنا علیہ المراضع، کہ ہم نے حضرت موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر ڈالا تھا. میں پہلے یہ کہوں گا کہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ تو یا علی مدد پارٹی ہیں بھائی، تو یا علی مدد پارٹی والوں کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا. وحرمنا علیہ المراضع، انہوں نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ پر اللہ نے دائیوں کا دودھ حرام کر ڈالا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بہت بلند ہے. پھر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا دودھ پی لیا جو کہ مشرکہ عورت تھی؟ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پر دائیوں کا دودھ تو حرام کر ڈالا، لیکن حضرت موسیٰ نے پرورش کہاں پائی ہے، کس کے گھر کے اندر پائی ہے، اور کون سا کھانا کھاتے رہے؟ دودھ تو اللہ نے حرام کر ڈالا، لیکن پانی فرعون کے گھر سے پیتے رہے، کھانا فرعون کے گھر سے کھاتے رہے. تو پھر کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رسول کسی مشرک کے گھر میں پرورش نہیں پا سکتا؟ کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رسول کسی مشرک کا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کھانے کے اندر زہر دیا گیا وہ کھانا پکانے والا کون تھا، اور وہ کس کی دعوت پر رسول اللہ نے کھانا کھایا تھا؟ اب اس کے جواب میں یہ جواب دیا جائے گا کہ وہ ایک یہودی کا پکا ہوا کھانا تھا جو رسول اللہ نے کھایا اور جس کے اندر زہر دیا گیا. تو جب رسول اللہ ایک یہودی کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں تو ایک مشرکہ عورت کا دودھ کیسے نہیں پی سکتے؟ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت حلیمہ کی پہلے آپ بت پرستی کو ثابت کریں کہ کبھی حضرت حلیمہ نے شرک کیا ہو اور بتوں کو سجدہ کیا ہو اور مشرکہ ہونا ان کا ثابت کریں. حضرت حلیمہ کا ایمان لانے کا تذکرہ تو ملتا ہے، اگرچہ وہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہے، لیکن حضرت حلیمہ کی بت پرستی اور حضرت حلیمہ کا شرک کرنا یہ کسی کتاب کے اندر سے آپ نہیں دکھا سکتے ہیں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تمام کے تمام لوگ زمانہ فطرت میں تھے، ان پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا ہے. زمانہ فطرت اس وقت ختم ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا. اس کے بعد جو ایمان نہ لایا وہ مشرک کہلائے گا اور کافر کہلائے گا. اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ رسول اللہ جب 40 سال تک خود نبی نہیں تھے تو پھر حضرت حلیمہ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن نبی اپنی بعثت کا اعلان کچھ عرصہ کے بعد کرتا ہے، 40 عرصہ ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ نے جو اپنی بعثت کا اعلان کیا ہے وہ 40 سال کے بعد کیا ہے، اگرچہ رسول اللہ اس سے پہلے بھی نبی تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نعوذ باللہ شرک نہیں کیا. اب چونکہ ذاکروں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی علمی بات نہیں کی ہے، بس رٹی رٹائی باتیں اور لکھی لکھائی باتیں مل جاتی ہیں، چند سوالات کیے اور اپنے حصے کی فیس لی اور گھر چلا گیا. رہی بات حضرت ابو طالب کے ایمان کی، تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا ہے. بہت سارے لوگ اہل سنت کے اندر بھی ایسے ہیں اور اہل تشیع کے ہاں حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ اس کی آڑ لے کر
حضرت علیمہ کا ہی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ان کا اسلام میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام تھا، تو رسول اللہ کیسے ایک غیر ماں کا دودھ پی سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ پر جو اللہ نے دودھ حرام کیا تھا اس کی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنی ماں کے پاس واپس لوٹانا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس تیرے بیٹے کو واپس لوٹاؤں گا۔ تو واپس لوٹانے کے لیے اللہ نے باقی ساری دائیوں کا دودھ حضرت موسیٰ پر حرام کر ڈالا۔ اگر رسول کسی کافر اور مشرکہ کے گھر سے کھانا نہیں کھا سکتا اور دودھ نہیں پی سکتا ہے تو حضرت موسیٰ نے ساری زندگی پرورش کہاں پائی ہے؟ رسول اللہ کو کس کھانے کے اندر زہر دیا گیا؟ تو نبی کی پرورش غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو حضرت ابراہیم کی پرورش کس نے کی ہے؟ کیا حضرت ابراہیم ایک کافر باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ تو جب حضرت ابراہیم کی پرورش ان کا باپ آزر جو کافر تھا وہ کر سکتا ہے تو رسول اللہ کی پرورش جناب ابو طالب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟